کمیٹی کے لیے ملک افضل کھوکھر صاحب سے، ملک سیف کھوکھر صاحب سے اور ملک شفیع کھوکھر صاحب سے. کھوکھر برادران ٹائم ٹیسٹڈ ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے اور میاں محمد نواز شریف کے اور میاں محمد شہباز شریف کے. افضل کھوکھر صاحب 2002 میں پہلی بار ایم پی الیکٹ ہوئے تھے اور 2021 آ گیا ہے. یہ خاندان ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے. ان کا جرم ایک ہی ہے کہ پورے کا پورا خاندان کاروان جمہوریت کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، میاں صاحبان کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ جمہوریت کی سربلندی اور آئین کی حکمرانی کی جنگ پورے قد کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ابھی میں جب یہاں آیا ہوں آپ سے میڈیا ٹاک کرنے کے لیے، ہمارا مقصد آ کے صرف میڈیا کے ذریعے قوم کو بتانا تھا. ظاہر ہے اگر ہم یہاں پہ لوگ اکٹھا کرنا چاہیں تو کوئی ہمیں لوگ اکٹھا کرنے سے تو یہاں روک نہیں سکتا، مگر مجھے بھی دھکے دیے گئے ہیں اور ابھی ملک افضل کھوکھر صاحب کو بھی میرے سامنے دھکے دیے گئے ہیں. آپ اس کے گواہ ہیں، میڈیا کے لوگوں کو دھکے دیے گئے ہیں. ہمیں روکا گیا ہے کہ میڈیا ٹاک ہم نہ کر سکیں. کوئی مائی کا لال ہمیں بات کرنے سے روک نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. ہم جیلوں میں چلے جاتے ہیں، توق اور زنجیریں پہن لیتے ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر ضرور لاتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل تو ملک سیف کھوکھر صاحب آپ کے سامنے بھی بیان کریں گے. میں ابتدائیہ کرتا ہوں، خواجہ عمران عزیز صاحب بھی بات کریں گے، ملک افضل صاحب بھی، پھر آپ کے سوالات کے ہم جواب دیں گے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریاستی غنڈہ گردی یہاں کی جا رہی ہے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے، یہ ناقابل برداشت ہے. یہ جو لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں ان کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور جو مور لائل دین دی کنگ ہیں افسران، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وقت جانا ہے اور انہوں نے یہاں ہی رہنا ہے. تو یہ جو دادا گیری آپ لوگ کر رہے ہیں، جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو گرا رہے ہو، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہو، یہ بدماشی ہم آپ کی مانتے نہیں ہیں. ہم چاہتے تو یہاں پہ ہم بھی چند ہزار آدمی اکٹھا کر کے یہاں پہ ٹھیک ٹھاک مجمع لا سکتے تھے. اس کے لیے کھوکھر برادران کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ خود کفیل ہیں لوگوں میں ماشاءاللہ. آپ سب یہ جانتے ہیں، پورا لاہور یہ جانتا ہے. انہوں نے بہت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. کورٹ آرڈرز کے باوجود، اسٹے آرڈرز کے باوجود، کورٹ کے ڈیسیژنز کے باوجود انہوں نے مزاحمت نہیں کی کہ یہاں پہ کسی کو چوٹ نہ لگے، یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں ان کے گھر کے جانے والے راستے پر بھی پولیس کھڑی ہے. وہ تصویر آپ دکھائیں پوری قوم کو. انہیں ان کے گھر نہیں جانے دیا جا رہا. اس سے زیادہ غنڈہ گردی کیا ہو سکتی ہے؟ تو عمران خان، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری جو اقتدار ہے اس کو اس سے طول ملے گا تو یہ غلط فہمی نکال دو. گھر سب کے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر جلیں گے، ہمارے گھروں کو تم اپروچ نہیں ہمیں کرنے دو گے، ہمارے گھروں کو تم گراؤ گے، میڈیا کو دھکے دو گے، میڈیا سے بدتمیزی کرو گے، پورے ملک میں ایک بدماشی کا راج قائم کرو گے، تو اس کا دینا نہیں آئے گا. اس کا دینا تو آئے گا، پہلے انہوں نے بھی دیا ہے، آپ نے بھی دینا ہے اور آپ کے ساتھیوں نے بھی دینا ہے. اور یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی وہ میں نے جو پڑھا ہے میڈیا پہ کہ ان کی اراضی نہیں ہے، اراضی فلاں کی ہے، اراضی ڈھمکاں کی ہے. جنرل پرویز مشرف کا پورا دور افضل کھوکھر نے اپوزیشن میں کاٹا ہے، یہیں رہ کے کاٹا ہے. بہت لمبی اپوزیشن تھی، لیکن اتنی گھٹیا حکومت، اتنے کم ظرف حکمران، اتنے تھوڑ دلے حکمران ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. یہ کم ظرفی میں اپنی مثال آپ ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے اور یہ حکمران کہ یہ اس طرح مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کو یا نواز شریف کو ڈینٹ ڈالیں گے. نہیں. آپ جب ظلم کرتے ہیں، جب آپ جبر کرتے ہیں، جب آپ غنڈہ گردی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے حوصلوں کو مضبوط کرتے ہیں. آپ کن کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ کھیل ساری زندگی دیکھے ہیں، بھگتائے ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی آمریتوں کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے مارشل لاؤں کو فیس کیا ہے، وہ آپ کی اس آمریت کو بھی آرام سے فیس کریں گے. آپ اپنا رانجھا راضی کریں. آپ نے شرافت کی بات تو سمجھنی نہیں ہے، مگر میں حیران ہوں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے گھر گراتے ہو اور قومی اسمبلی میں آپ ہم سے تعاون مانگتے ہو. ایک طرف آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سے بات کرو، تعاون کی بات کرتے ہو، بلکہ مجھے کہنے کی پہلی بار اجازت ہے تعاون کی بھیک مانگتے ہو. روکو اپنے وزیروں کو کہ وہ ہمارے لوگوں سے بات نہ کیا کریں. ایک طرف آپ ایک ایم این اے کے اور ایک ایم پی اے کے گھر کو گرا رہے ہو، ان کی ہمشیرہ کے گھر کو گرایا، رشتہ داروں کے گھروں کو گرایا، دیدہ دلیل سے بدماشی کر رہے ہو، ہمیں اپنی پولیس سے دھکے دلواتے ہو.
انہیں لوگوں کو ان کے گھروں میں نہیں جانے دیتے اور پھر کہتے ہو کہ اسمبلی کی کارروائی پیسفلی چلے. یہ کیسے ممکن ہے مجھے آپ بتائیے کہ آپ غنڈہ گردی بھی کریں, ایک ہاتھ سے شاخ زیتون پیش کریں اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے خنجر پکڑا ہوا جو پیچھے سے آپ گھوپیں؟ تو آپ سے کون بات کرے گا؟ آپ سے بالکل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی غنڈہ گردی کا شوق پورا کیجئے, آپ نے جو کرنا ہے کیجئے, تاکہ آپ کے دل میں کوئی کسک باقی نہ رہ جائے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب کا بیانیہ پٹ چکا ہے, ان کا احتساب کا چورن جو ہے اس کی پڑیا پھٹ چکی ہے. عدالتوں نے پرخچے اڑا دی ہیں اپنے فیصلوں میں آپ کے احتساب کے, یہ جو جعلی احتساب آپ کرتے ہیں. اور اب آپ نے اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو بھی اس کام پہ لگایا ہے, تو لوگوں کے سامنے آپ کی اصلیت آ گئی ہے. سارا احتساب کا جو پہاڑ ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہے, اور جو گنڈوں کے گروہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیف کھوکھر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں, پھر باری باری سب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر عطا فرمایا. جب صبح اذانوں کے وقت انہوں نے یہ حملہ کیا, آپریشن کے نام پہ غنڈہ گردی کی اور بچیوں کو, خواتین کو گھروں سے نکالا, میری بیٹی کا گھر گرایا, میری سسٹر کا گھر گرایا, میری وائف کے بھائی کا گھر گرایا, ایک پلازا گرایا. جو یہ کہہ رہے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے, یہ قبضہ پھر سپریم کورٹ نے کروایا ہے. یہ 1970 میں سپریم کورٹ نے یہ رقبہ القدس ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا. میں نے تھرڈ خریدار ہوں, میں بونافائڈ پرچیزر ہوں, میں تیسری جگہ پہ خرید کیا ہے. ایک مرلہ میری خرید ہے, ایک مرلے کا نقشہ پاس ہوا ہے. یہ صرف اور صرف سزا دی گئی مجھے, ہمیں ساری جماعت کو دی جا رہی ہے. یہ سزا دی گئی کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور میں نے اپنے بھائیوں کو, اپنے حلقے کے بہنوں کو, بیٹیوں کو, اور میاں صاحب کے ورکروں کو میں اسے کیسے روکا. میں نے ان کو درخواست کی, یہ تو ہمارے مہمان ہیں, یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں, ان کو بھیجنے والا نہ لائق اعظم اس کا قصور ہے, ان کا قصور نہیں. یقین کیجئے میں نے کھانا دیا, یہ مناسب بات نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بھائیوں کی طرح پرامن ماحول رکھنے کے لیے میں نے وہ کھانا بھی تقسیم کیا, 4 پائیاں بچھا کے دی, پورا ماحول میں. ابھی تک خود ہم آئے ہی نہیں, اس لیے سب نے مجھے کہا گھر آؤ. گھر سے رات کا انہوں نے ہماری خواتین کو, بیٹیوں کو, سب کو نکالا ہوا ہے. جیسے خواجہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ سامنے دیکھ لے, ایک فلم ہے, آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ہمیں گھر بھی جانے نہیں دے رہا ہے. یہ گھر باہر سے تو ہو تو گھر جانا ہے, گھر سے کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں روک نہیں سکتے, لیکن ہماری جماعت, ہمارا قائد پرامن رہنے کی, ہمیں پرامن رہنے کے لیے کہتے ہیں, ہم پرامن رہیں گے. اور یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے یہ تماشا بند کیا جائے. یہ عدالتیں اگر انہوں نے سٹے نہیں ماننے, عدالتوں کو نہیں ماننا, تو پھر جج بھی گھر کو جائیں, اور یہ عدالتوں کے تالے لگا کے چابیاں پھر رکھ لیں. پھر ججوں کی اور خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان اداروں نے اگر ایسے بدماشی کرنی تو پھر کیا ضرورت ہے عدالت کا دروازہ کھٹکائیں. یہ مختلف لوگوں نے, 13 لوگ ہیں جنہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے قانون کے پرچے اڑا دیے ہیں. بہت مہربانی. میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں نے جس طرح سے بدماشی کی, قانون کو ہاتھ میں لیا. اگر ہم چاہتے تو ہم بھی مزاحمت کرتے, لیکن ہم اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے. لیکن آج آپ لوگوں نے جس طرح سے بغیرتی کا عمران خان آپ نے مظاہرہ کیا ہے, اس طرح کی اپوزیشن ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. میری فیملی نے, میرا بڑے بھائی خواجہ سعد الفی نے جس طرح سے کہا کہ ہم مشرف دور بھی دیکھ چکے, ہم نے کبھی بھی ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں تھے. ہمیں سزا دی جاتی کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں, ہمیں سزا دی جاتی کہ ہم وفادار ہیں. ہم نے اپنی ضمیر کا سودا نہ ماضی میں کیا تھا نہ آئندہ کروں گا. آپ کے سامنے آپ کے میڈیا نے بھی دیکھا ہوگا جس طرح سے مجھے ابھی دھکے دیے گئے, سب کو دھکے دیے گئے. میرے بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں, ہمیں ہمارے گھر جانے سے روکا جا رہا ہے.
हमने किसी तरह की मज़ामत नहीं की, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, लेकिन जो इंतकामी सियासत का जो हिस्सा बने हुए हैं, आज ये अदारे बने हुए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं। जहाँ से आप ख़त्म करेंगे वहाँ से ये शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मियाँ मोहम्मद नवाज़ के वफादार साथी थे और फिर हम रहेंगे भी। एक और बात कहना चाहूँगा कि हम डरने वालों में से नहीं, ना ही झुकने वालों में से है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर में रहकर भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे चारों तरफ हमारे वर्कर्स होते, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के दोस्त जो हैं, इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को जो इमरान खान के कहने पे इदारों ने की है, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे जो है मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। आप दरख्वास्त करें कि आप इसको हाईलाइट जरूर करें। जी खासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सब इस बात का चशमदीद गवाह हूँ। रात जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे और बहुत सारे कारकुन यहाँ आना चाहते थे। मलिक सैफ खोखर साहब ने, अफजल खोखर साहब ने और शफी खोखर साहब ने मेरी मौजूदगी में उन्होंने कारकुनों को मना किया और हमने सुबह 4 बजे के करीब एक एक कारकुन साथी को हाथ जोड़कर यहाँ से भेजा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, और सुबह 4 बजे हमने तमाम कारकुनों से यहाँ से भेज दिया था और मैं भी सुबह 4 बजे यहाँ से चला गया। आपने देखा कि जो भी ऑपरेशन हुआ, इसकी सच्चाई, इसकी लीगैलिटी, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। लेकिन एक चीज़ के आप गवाह हैं कि मलिक अफजल खोखर और मलिक सैफ खोखर और खोखर बरादरान अगर ये कह देते अपने साथियों को कि यहाँ से आपने नहीं हिलना, तो अल्लाह के फजल से जैसे पहले ऑपरेशन रुका था अभी भी रुक सकता था। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम हमारा सबर आजमाओ, हम तुम्हारा जुल्म आजमाते हैं। तो रियासत मदीना वालों, हमने आपका जुल्म आजमाया है। रियासत मदीना का नाम लेने वालों, रियासत मदीना के हुक्मरान वो थे जिनको ताइफ में लहूलुहान कर दिया गया था और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की थी। आप कैसे रियासत मदीना का नाम लेते हो? आप अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर चुन चुन के हमले करते हो। आप पुलिस को इस्तेमाल करने के ताने देते थे। आज जिस तरह हमारे पुलिस के साथियों ने बड़े, मैं अदब से अर्ज करूं, पता नहीं किस दिल के साथ उन्होंने इन मुख्तरम शख्सियात को जिस तरह धक्के दिए हैं, ये रियासत मदीना में नहीं होता। रियासत मदीना में जब फतह मक्का होती है तो बदतरीन दुश्मन की भी इज्जत की जाती है। तो इज्जत और जिल्लत उस जात के हाथ में है। इस तरह के हथकंडों से ना तो आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को डरा सकते हैं, ना झुका सकते हैं, अलबत्ता उनका वलवला मजीद बढ़ा सकते हैं। कल होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में इस पे भरपूर बात होगी, भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह कौमी असेंबली के इजलास में हाजा साद रफीक साहब जो हैं इसको जरूर देखेंगे और वहां पर भी बात भी होगी, एहतजाज भी होगा। और अगर आपको यही चाहते हैं और आपको शौक है तो फिर अब आप अपना शौक इंशाल्लाह पूरा कर लें। खोखर साहब, अच्छा गवर्नमेंट के मुताबिक जमीन उनकी है, गवर्नमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट के मुताबिक जमीन उनकी है। कल कौमी असेंबली का इजलास है, हमारी पार्टी ने इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया है और इसका जो रद्द अमल है वो कल नेशनल असेंबली में अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर करेंगे। वहाँ इस नुक्ते को उठाया भी जाएगा और इस मौजू पे प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। इस तरह खामोशी से तमाशा नहीं देखा जा सकता। यहाँ कारकुनान को इसलिए खोखर बरादरान ने और ख्वाजा इमरान साहब ने रोका है इकट्ठे होने से, तो यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होते तो यहाँ पे एक फसाद हो सकता था और पुलिस के अफसरान को और एहलकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट, और ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं चाहते थे और ये अच्छा किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी सोच को। इन्होंने अपने गिरते घरों का नज़ारा देखा है लेकिन यहाँ पे लड़ाई का माहौल पैदा नहीं किया। मगर मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ये बताएं, आप खुद गवाह हैं, कभी किसी ने मीडिया से बात करने से भी किसी को रोका है? मुझे भी धक्के दिए, अफजल खोखर साहब को भी धक्के दिए यहाँ पे और मीडिया के लोगों को भी धक्के दिए गए। हम भाई आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, आपको तो हम कुछ कह नहीं रहे, मगर आप हमें अपना व्यू पॉइंट पेश करने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो आज तक कोई रोक नहीं सका और इंशाल्लाह रोक भी नहीं सकेगा जब तक हम जिंदा हैं। जी अच्छा ख्वाजा साहब, आप अभी जिस तरह आपने बताया कि एक तरफ आपसे ताउन की बात की जाती है, हाउस को स्मूथ चलाने के हवाले से वज़रा मिलते भी हैं आपके रहनुमाओं से पीडीएम के, और दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात होते हैं, कैसे देखते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी इस पर बात होगी और पीडीएम प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे या इन हाउस चेंज के हवाले से बिलावल की एक राय है, नून लीग की दूसरी राय है, किसी एक नुक्ते पर मामला जाते नजर आ रहे हैं? मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि असल मौजू से बात हट जाए, मैं इसी मौजू पर आना चाहता हूँ और आज का मौजू ये है
کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بہت عرصے بعد بلایا گیا ہے اور گورنمنٹ اگر جھوٹ بولے ڈینائی کرے تو اور بات ہے، شاید جھوٹ اس بار بولا نہ جائے. انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اپوزیشن ان سے بات کرے، اپوزیشن بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں صاحب یہ بتائیے، ایک سیکنڈ مجھے وضاحت کرنا. وزراء نے کوشش کی ہے، اسپیکر صاحب نے کوشش کی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ امن کی کوشش کرتے ہیں اور باقی اس پر پانی پھیرتے ہیں. تو یہ تو اپوزیشن کو اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے خود ہی انہوں نے مشتعل کیا ہے، جلتی پہ تیل ڈالا ہے. لگتا یہ ہے کہ عمران صاحب اور ان کے ساتھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں فساد اور جھگڑا رہے گا تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار چلتا رہے، کیونکہ پرفارمنس تو ان کی ہے کوئی نہیں، تو وہ کنٹروورسیز کریٹ کر کے شاید پولیٹیکلی زندہ رہنا چاہتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ لانگ مارچ حکومت کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ بھی جیل میں رہے، شہباز صاحب جیل میں ہے، خواجہ آصف جیل میں ہے، یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، اینٹی کرپشن کے بھی پرچے ہو رہے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو تمام معاملات؟ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے کہیں زیادہ بدتر بنایا انہوں نے. اور سونامی والی بات عمران خان کی ٹھیک ہے، واقعی سونامی ایک نحوست لاتی ہے. یہ جماعت کی، جو اس جماعت کی حکومت ہے، یہ ملک میں نحوست لائی ہے. ہر آدمی پر وہ نحوست، اس کے اثرات پڑے ہیں، عام آدمی پر، مڈل کلاس پر، اپر مڈل کلاس پر، اپر کلاس پہ، سب کی تباہی ہوئی ہے. کاروبار برباد ہو چکے ہیں، آزادی انہوں نے چھین لی ہے. میڈیا کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، زنجیریں ڈالی گئی ہیں، ان کی مار پیٹ کی گئی ہے، انہیں اٹھا کے اپوزیشن لیڈرز کو جیلوں میں ٹھونسا گیا. سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. یہ حکمران وہ کرتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں اور ہماری کارکردگی کوئی نہیں ہے. ہم جھوٹ بول کے اور کرپشن یا چور کا شور مچا کے اپنا ٹائم پورا کریں گے. ٹائم انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا پورا نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام، پاکستانی قوم، پی ڈی ایم، پاکستان کے جمہوریت پسند اس 2 نمبر حکومت کو، اس جعلی حکومت کو اپنا وقت پورا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اگر انہیں وقت پورا کرنے دیا تو یہ غریبوں کو مار کے جائیں گے. لانگ مارچ کی بات کی پی ڈی ایم نے، یہ بتائیں کہ کب جو پی ڈی ایم ہے وہ لانگ مارچ کرے گی اور کب یہ حکومت کر جائے گی؟ یہ باتیں بعد میں کریں گے. آج کھوکھر برادران پہ جی اسی پہ میرا سوال ہے. جواب دیں گے. صاحب نے دے دیا. صاحب یہ بتائیے، پرائم منسٹر کا گھر بنی گالا کا ریگولرائز ہو سکتا ہے، تو یہ گھر کیوں نہیں ریگولرائز ہوا، یا انہوں نے کروایا نہیں، یا ہو نہیں رہا، کیا وجہ؟ یہ گھر تو ریگولرائزڈ ہے پہلے سے، اور وہ سیف کھوکھر صاحب نے بتا دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت جس کے حق میں ہوا تھا، اس سے یہ تیسرے خریدار ہیں اور یہ بونا فائڈ پرچیزر ہیں، اور ان کے پاس تمام جو تعمیرات ہیں اس کے، ابھی آپ کو بتایا انہوں نے، اس کے نقشے موجود ہیں، اس کی فیس جمع کرائی ہوئی ہیں. لیکن یہ خاندان ٹارگٹ اس لیے ہے کہ ضلع کی پالیٹکس میں اس خاندان نے مسلم لیگ نون کے پرچم کو سب سے زیادہ سربلند کیا ہوا. بہت مہربانی. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.